قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ بالکل ٹھیک کیا چین نے، اور میرے خیال میں آنے والے وقت میں جنگیں ہونی بھی ایسے ہی ہیں۔ جو طاقتور ہے وہ کمزور پر چڑھائی کر دے گا، اور اگر کمزور ملک میں اس طاقتور ملک سے مقابلہ کرنے کی سکت ہوئی تو وہ ڈٹ جائے گا، نہیں تو غیر مسلم ملک آرمینیا کی طرح ڈھیر ہو جائے گا اور اپنی شکست تسلیم کر لے گا۔ بالکل اسی طرح کا جنگی ماڈل اس وقت چین، امریکہ، بھارت، ایران اور اسرائیل پر نافذ ہو چکا ہے۔ شاید آپ کو میری بات سمجھ نہ آئے، لیکن اگر ویڈیو کو پورا سن لیں گے تو یقینی طور پر دنیا میں بدلتے جنگی منظرنامے اور ان کے پس پردہ کیا کہانی ہوتی ہے سب کچھ سمجھ جائیں گے۔ آج ایک دفعہ پھر چین نے بھارت پر زبردست حملہ کر دیا۔ یہ حملہ چین نے کیسے اور کہاں سے کیا، اس وقت صورتحال کیا ہے، آئیے تفصیل سے جانتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ چین بھارت کے مزید علاقوں پر قابض سیٹلائٹ تصاویر نے بھارت کے ہوش اڑا دیے۔ دوستو، چین بھارتی ریاست اروناچل پردیش میں مزید 3 گاؤں پر قابض ہو گیا، لیکن بھارت کو خبر تک نہ ہوئی۔ نئی سیٹلائٹ تصویروں نے بھارت کے ہوش اڑا کر رکھ دیے، جس کے بعد بھارت کی طرف سے اس بات کی تصدیق کی گئی کہ چین نے ڈوکلام سے صرف 7 کلومیٹر 2 مزید علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ سیٹلائٹ تصویروں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چین نے بھارت اور بھوٹان کے ساتھ متنازع علاقے میں یہ گاؤں بسائے ہیں اور متنازع علاقے میں 50 سے زائد تعمیرات کر لی۔ چین کی جانب سے بھارت کے گاؤں آباد کرنے کے حوالے سے بھارتی بیان سامنے آیا ہے، جس میں کہا گیا کہ چین سوچے سمجھے منصوبے کے تحت متنازع علاقے میں ہان اور تبت کے باشندوں کو آباد کر رہا ہے۔ دوسری جانب چین کا موقف ہے کہ یہ علاقہ چین سے ہی تعلق رکھتا ہے اور تاریخی طور پر جنوبی تبت کا حصہ ہے۔ اس وقت جہاں مشرق وسطیٰ کے حالات انتہائی کشیدہ ہیں، وہاں چین، بھارت اور پاکستان کے حالات بالکل ایسے ہی ہیں کہ ابھی جنگ ہوئی کہ ہوئی۔ چین کی بھارتی ریاست اروناچل پردیش میں سرجیکل اسٹرائیک کے بعد یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا چین ہمالیائی علاقے میں اپنی پوزیشن کو مضبوط کر رہا ہے۔ چین اور بھوٹان کی ملحق سرحد پر اسٹریٹجک نوعیت کے ہمالیائی بلند علاقے کے قریب تیزی سے بنیادی ڈھانچہ تعمیر کیا جا رہا ہے۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں 3 سال پہلے چین اور بھارت کے درمیان تنازع کی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ اب چین نے بھوٹان کے علاقے میں واقع جنگلی حیات کے ایک پارک پر نئے دعوے کیے ہیں، جس سے یہ خدشات پیدا ہو رہے ہیں کہ چین ہمالیہ کے پہاڑوں میں اپنی حدود کو پھیلا رہا ہے۔ خلا میں سیٹلائٹ بھیجنے والے ایک امریکی ادارے میکسر ٹیکنالوجیز کی جانب سے سیٹلائٹ سے لی گئی تصویروں میں ڈوکلام نامی اونچے مقام کے قریب تعمیرات دیکھی جا سکتی ہیں۔ اس پلیٹو پر چین اور بھوٹان دونوں ملکیت کے دعوے دار ہیں، تاہم یہ مقام بھارت کے لیے بھی اسٹریٹجک اہمیت رکھتا ہے۔ میکسر ٹیکنالوجیز کا ایک بیان میں کہنا ہے کہ دریائے ٹورسا کے ساتھ وادی میں اہم نوعیت کی تعمیراتی سرگرمیاں جاری ہیں اور وسیع پیمانے پر سڑک بنائی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چینی علاقے میں ڈوکلام کے قریب فوجی سٹوریج بنکر بھی تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ نئی تعمیرات میں ایک نیا گاؤں بنایا جا رہا ہے جو کہ سیٹلائٹ سے لی گئی تصویروں پر تحقیق کرنے والے چند تجزیہ کاروں کے نزدیک بھوٹان کے علاقے میں ہے، تاہم بھوٹان اور چین دونوں نے ہی اس خبر کو مسترد کر دیا ہے۔ دوستو، یہاں یہ بات انتہائی قابل ذکر ہے، جس کی وجہ سے میں نے یہ خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کہ بھوٹان کا وہ علاقہ جو بھارت کی 7 ریاستوں کو آپس میں جوڑتا ہے، اگر چین بھوٹان میں ہمالیہ کی چوٹیوں پر قابض ہو جاتا ہے تو پھر یقین کریں بھارت کی 7 ریاستیں کب بھارت سے علیحدہ ہو جائیں گی یہ کہنا زیادہ مشکل نہیں رہے گا۔ اس وقت بھارت میں بھارتی پنجاب کو علیحدہ کرنے کی تحریکیں شروع ہو چکی ہیں۔ تحریک خالصتان کی آزادی نے تیزی پکڑ لی ہے۔ دوستو، چین نے سپر پاور بننا ہے، اب یہ بات اٹل ہے۔ چین پاکستان کے ساتھ مل کر گیم چینجر منصوبے سی پیک کو پایہ تکمیل تک پہنچا چکا ہے۔ امریکہ، اسرائیل سمیت یورپی ممالک کی کوشش ہے کہ چین کو کسی نہ کسی طرح اس منصوبے سے فائدہ اٹھانے سے روکا جائے، کیونکہ اگر سی پیک نے کام کرنا شروع کر دیا تو یہ منصوبہ چین کو $300 ارب تک فائدہ پہنچایا کرے گا، جس کے بعد پوری دنیا کی تجارت کا مرکز چین اور پاکستان بن جائیں گے۔ اب چین کے ساتھ پاکستان نے بھی ترقی کرنی ہے۔
جو بھارت کو کسی صورت ہضم نہیں ہو رہی۔ یہی وجہ ہے کبھی مودی آزاد کشمیر پر حملہ کرنے کی بات کرتا ہے اور کبھی پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیاں کرواتا ہے۔ دوستو، یہی وجہ ہے چین نے اپنے گیم چینجر منصوبے کے لیے جو پاکستان کے ساتھ مل کر سڑکوں کا ایک جال بچھایا ہے، وہ کہیں نہ کہیں گلگت بلتستان میں بھارت کی سرحدوں کے پاس سے گزرتا ہے۔ اب چین نے ایسے تمام راستوں کو کلیئر کرنا شروع کر دیا ہے کہ اگر بھارت کی طرف سے اس کے ون بیلٹ ون روڈ منصوبے پر کوئی حملہ کیا جاتا ہے تو پھر بھارت کو ایسا سبق سکھایا جائے گا کہ اس کی آئندہ آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی۔ چین نے پہلے لداخ میں شاہراہ قراقرم کے راستے کو کلیئر کروایا، لداخ میں ہی ایسی چوٹیوں پر قبضہ کر لیا جہاں سے بھارتی قابض کشمیر کو بھارتی فوج کی سپلائی کا روڈ گزرتا ہے۔ دوسری طرف آج کی تازہ ترین خبر کے مطابق بھارت نے ہمالیائی چوٹیوں پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ پاک فوج نے پریس کانفرنس میں بھارت سمیت پاکستان چین دشمنوں کو واضح پیغام دے دیا تھا کہ پاک فوج کے 10,000 سے زائد فوجی سی پیک منصوبے کی حفاظت کے لیے تعینات کیے جا چکے ہیں تاکہ کسی بھی ممکنہ صورتحال سے بآسانی نمٹا جا سکے۔ چین نے جان بوجھ کر بھارتی ریاست اروناچل پردیش پر حملہ کر دیا ہے تاکہ ایران ایشو پر سے اسرائیل اور امریکہ کی توجہ ہٹائی جا سکے، کیونکہ چین نہیں چاہتا کہ ایران کو جنگ میں دھکیلا جائے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ بھارت پر حملہ چین کی ایک چال ہو سکتی ہے تاکہ مشرق وسطیٰ میں لگی آگ کو بجھایا جا سکے۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔